أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 48 تک ہم نے پڑھا اسے اور یہیں پر بات کو ختم کیا، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا یہاں سے نیا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اصحاب الشمال ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم میں ان کے جانے کا سبب یہ ہوگا کہ جب وہ دنیا میں تھے، آیت نمبر 45 سے یہ موضوع شروع ہوا کہ جب وہ دنیا میں تھے انہم کانوا قبل ذالک مترفین، دنیا میں تھے تو بڑے خوشحال تھے، ناز و نعمت میں تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْخِزْيِ الْعَظِيمِ، اور ان کا حال یہ تھا کہ مال کی وجہ سے گناہ کرتے تھے، گناہوں پر اصرار کرتے تھے، گناہ بھی بڑے بڑے گناہ کبیرہ ڈٹ کر کرتے تھے، ان پر جمے کھڑے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور ان کی عادت تھی، وہ کہا کرتے تھے، used to say آئذا متنا وکننا ترابا وعظاما وعینا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جب انہیں یہ کہا جاتا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کو حساب نہیں دینا، تو کہتے لوگ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے جبکہ ہم ختم ہو جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ او آباؤنا الاولون، اچھا کیا ہم سے پہلے کے باپ دادے بھی ہمارے اٹھائے جائیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کبھی کہہ کر دیکھیں تو یہ سوال ہوتے ہیں، یہ جو تلقین ہے، یہ تاکید ہے کہ اللہ کو کیا جواب دو گے، یہ بھی تو بہت کم ہو گئی ہے نا۔ آخرت کے اٹھائے جانے کے بارے میں بھی لوگوں کے کوئی ایسے کلیئر عقائد نہیں، لہٰذا جب ایک بندہ بیٹھ کے کہتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ اور وہ کہتے ہیں میں آپ پہ دیکھ لاں گا، اٹ شوز دیٹ ہی ڈزنٹ بلیو، کیونکہ جس سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے نا، وہ تو پھر اللہ کے رسول بھی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور انہیں لگتا ہے کہ اب میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، تو وہ خطبے میں کہتے ہیں حج کے کہ لوگوں اگر کسی کا کوئی قرض باقی ہے، کسی کا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے بات کر لیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں تمہارے ماں بہن موجود ہیں۔ پھر وہ واپس آتے ہیں مدینہ، مدینہ والوں سے بھی کہتے ہیں لوگ اگر کسی کا کوئی حق ہے، کسی کو میں نے کچھ کہہ دیا ہو، کسی کو کچھ ڈانٹ دیا ہو، کسی کا کچھ لینا دینا ہو، میں بھول گیا ہوں تو مجھ سے بات کر لو، مجھ سے لے لو۔ اور انہیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ جب غشی کی حالت میں ہوش میں آتے ہیں تو بیویوں سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مال رکھا ہے تو صدقہ کر، کہ میں مروں تو مجھے کوئی حساب نہ دینا پڑے۔ ہوش میں آتے ہیں تو بیویوں سے پوچھتے ہیں، ایک سے زائد بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری 2-3 دن تھے تو ہوش میں آئے تو ایک سے زائد بار بیویوں سے سوال کیا کہ کوئی چیز پڑی تو نہیں ہوئی، کچھ پڑا ہوا تو صدقہ کر دو، حالانکہ آپ پہلے ہی کون سا مال رکھتے تھے، لیکن کہا جو پڑا ہے وہ بھی صدقہ کر دو۔ اور ہمارا اتنا طرز تبدیل ہو گیا ہے۔ چھوٹی سی ایک بات ہے، اسی سے مجھے یاد آئی کہ کل ایک بہن کا فون آیا، ان کے میاں لاسٹ منتھ فوت ہو گئے ہیں، تو وہی بتا رہی تھی کہ جیسے ہوتا ہے ہماری عام زندگیوں میں کہ جی کوئی پلاٹ بیوی کے نام لیا ہوا ہے، کوئی بیٹے کے نام لیا ہوا ہے، تو اب اس کی وراثت کیسے ہوگی، اور ان کو اپنی والدہ کی وراثت کا حصہ ملا، تو وہ زیور بھی انہوں نے سنبھال کر کہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا، یعنی بتایا ہوا تھا بیوی کو لیکن سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ بھئی جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر کچھ کریں گے۔ خود فوت ہو گئے، اب وہ پھر آگے وراثت بن گیا نا، تو وہ کہتی میں اسے صدقہ کر دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے کر سکتی ہیں، وہ تو وراثت ہے۔ آپ تو بس اسی طرح پیسے، اسی طرح جیسے ظاہری بات ہے ماشاءاللہ کماتے تھے، ریٹائرڈ ہو گئے ہوئے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کرتے تھے، کوئی پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ بھی ملا ہوا تھا تو وہ بھی بینک میں رکھا ہوا ہے، تو اب اس کا کیا کروں میں؟ تو وہ بھی وراثت تو وراثت ہے۔ تو وہ بہت زیادہ یہ چاہ رہی تھی کہ میں پیسوں کا ایک پورشن اپنے میاں کے اجر کے لیے صدقے میں لگا دوں۔ میں نے کہا وہ آپ خود خرچ نہیں کیا، میں نے کہا وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بات کر لیں بٹھا کر کہ بھئی اتنا % جو ہے میں صدقہ کر دینا چاہتی ہوں اور یہ میں تم لوگوں میں بانٹ دیتی ہوں، یہ ان کی رضا سے ہو سکتا ہے،
کیونکہ اب تو وراثت ہے نا, وراثت میں سے تو صدقے نہیں ہو سکتے. ماں کا مال نہیں, مال تو شوہر کا تھا نا, ماں کیوں خود فیصلہ کرے گی؟ وراثت کے قوانین سورہ نساء میں آ گئے اپنے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا مال وہ ہے جو کھا لیا پہن لیا, جو راہ خدا میں دے دیا. وراثت تو وارثوں کے لیے ہے, تو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانی تھی اس بات کی کہ لوگوں سے بھی پوچھا, اور پھر آخر وقت میں بھی تلقین گھر والوں کو یہ کر رہے تھے کہ کوئی مال پڑا ہے تو صدقہ کر دو, کوئی مال پڑا ہے تو صدقہ کر دو, حساب نہ دینا. تو جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ یعنی کہ میں آپ پہ ویخ لواں گا, اور کوئی چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے, کوئی لین دین کی بات ہوتی ہے, کوئی ناراضگی کی بات ہوتی ہے, تو کہتے ہیں ہم نے یہ معاملہ قیامت کے دن پہ چھوڑا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ خود شو کرتی ہیں کہ ان کو آخرت پہ بھروسہ نہیں. دیکھیں صرف جو ہوتا ہے نا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا, یعنی صاف لفظوں میں نہ کہنا کافی نہیں ہوتا, کچھ اظہار کے پیرائے بھی ہوتے ہیں. جیسے بار مہمان نے آنا ہے کہ ایک جو میراثی ہے وہ جاتا ہے چودھری کے گھر, گاؤں کے چودھری کے گھر, اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. چودھری کو غصہ آ جاتا ہے, اس سے خوب پٹواتا ہے. پھر وہ اٹھ کر نا بال جھاڑ جھوڑ کے کہتا ہے چودھری صاحب پھر میں نہ ہی سمجھا, ہے نا. ہم نے پوری زندگی کا دیکھے جسے اللہ کا خوف ہو وہ اس حالت میں پھرے گا جس حالت میں ہماری بچیاں پھرتی ہیں. جسے اللہ کا خوف ہو وہ ایسا بے نمازی ہوگا جیسے ہم ہیں, وہ حرام و حلال بھولا ہوا ہوگا, وہ یہ بحثیں کر رہا ہوگا کہ جی فلانے گلوکار اور اداکار کی میت میں جائیں کہ نہ جائیں, جبکہ وہ ہو بھی کافر. تو یہ بات وہی ہے کہ فینس بات یہی ہے نا جی, بات یہی ہے. ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا بائیک آؤٹ کریں کیونکہ توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے, تو کیا وہ انڈین نہیں تھا؟ کیا وہ بائیک آؤٹ میں نہیں آتا؟ اپنا باپ مر جائے اس کی خدمت کرنے کی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ایک کافر اوپر سے گلوکار, ایک کریلا اوپر سے نیند چڑھا, اس پہ سارے صدقے والی جا رہے ہیں. بننا کیا ہے ہمارا؟ یہ سارے ایٹیٹیوڈ کیا شو کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے. کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم لوگ ہر وہ کام کر کے رہو گے جو پہلی امتیں کرتی تھی. تو عربوں میں نا یہ جاہلانہ رسم تھی کہ ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی نا تو ان کے آباء و اجداد کی قبروں کو کی بے حرمتی کرتے, ہڈیاں اکھاڑ کے پھینک دیتے وغیرہ. جی جی بالکل تھا. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو تو منع کر دیا گیا اور مسلمان باز بھی آ گئے. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اسی لیے تو پوشیدہ رکھی گئی تھی کہ ان کے خلاف ان لوگوں نے مہم چلائی ہوئی تھی نا, تو یہ خوف صحابہ کو ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جاہلانہ رویہ غالب ہے ان کے اوپر تو ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے. اسی لیے ان کو رات میں دفنا دیا گیا, اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر در حقیقت کہاں پر. تو ہم نے وہ ساری جاہلانہ کام پورے کرنے ہیں نا, تو یہ وہ سب پورے ہو رہے ہیں. بات یہ ہے جی محبتیں کہاں پر ہے. جسے اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کے کسی دشمن سے پیار نہیں کر سکتا, اور جو بندہ کافر مر گیا وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نہیں کہا کہ جب ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے, پھر جب پتا چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم نے چھوڑ دیا. کب پتا چلا؟ جب وہ کفر پر مر گئے.
خود بتا دیا. اور نبی کے وسلم کے چچا جب وہ کفر پر مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر دی. تو ایک اللہ کا دوست, ایک اللہ کا بندہ اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا. وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا, ماں دی سوکڑتی دی سے لی, ہے نا, یہ وہ والی بات ہے. اللہ کے دشمن اللہ کے بندوں کے یار, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو محبت ہو ہی نہیں سکتی جی, دل میں آ ہی نہیں سکتی. ذکر ہی نہیں, کبھی نہیں کیا. کیونکہ بات وہی ہے کہ ہمارے اندر دین کا شعور نہیں ہے. اسلام میں تو محبت کا ایک ہی پیمانہ ہے, دین. لہٰذا اپنا سگا بیٹا دشمن بن کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی غیر ہو جاتا ہے. بدر میں یہی تو ہوا, باپ کے سامنے بیٹا, بھائی کے سامنے بھائی. اور آپ دیکھیں کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, انہوں نے ان سے کہا بعد میں مسلمان ہونے کے بعد کہ ابا آپ 2 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا. ابو بکر کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے اور غیرت سے. کہنے لگے بیٹے تو میری تلوار کی زد میں آیا نہیں, اگر تو آ جاتا تو اللہ کی قسم میں تجھے نہ چھوڑتا. اور ایسے ہی ہے, آپ دیکھیں حضرت عمر اپنے بھائی سعد کو قتل کرنے کی طاق میں تھے, کیونکہ کافی اس نے فساد کیا تھا, کافر تھا. بعد میں بچ گیا, نہیں سامنے نہیں آیا, بچ گیا. بعد میں پھر ویسے اس کو تحفے وغیرہ بھیجتے تھے کہ شاید کبھی مسلمان ہو جائے. لیکن بات یہ کہ جنگ کے دوران, بدر کی جنگ کے دوران وہ ٹارگٹ پہ رکھے ہوئے تھے اپنے بھائی, وجہ یہی تھی. اسی طرح سعد بن ابی وقاص بڑے بیٹے تھے, اپنے چھوٹے بھائی کے پیچھے تھے, لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا تو وہ بھی آمنا سامنا نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتے کی بنیاد دین ہے. لہٰذا بلال جو ہیں حبشی ہوتے ہوئے اپنے سگوں سے بڑھ جاتے ہیں, اور اپنے سگوں کی کوئی اہمیت نہیں. جب وہ اللہ کے دشمن ہے تو وہ ہمارے کچھ نہیں ہے. ہر رشتہ بنیاد اس کی ایک ہے, اور وہ ہے اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے. تو جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہمارا اپنا ہے. لہٰذا ایک دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا انسان اسلام قبول کرتا ہے تو امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے, وہ مومنوں کا بھائی ہو جاتا ہے. اور ایک مسلمان فیملی کا بچہ اللہ نہ کرے دین کو چھوڑ جاتا ہے تو ختم بات, وہ ہمارا اپنا نہیں ہے. جو اللہ کا نہیں ہے ہمارا کیا ہوگا بھائی؟ کوئی نہیں ہے ہمارا. ہاں ویسے آپ رشتے داری کے ناطے اس وجہ سے کہ شاید کبھی وہ پلٹ آئے, ہم اسے نہ چھوڑیں تو اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں, اسے کوئی پیسے دیتے ہیں یا تحفے دیتے ہیں, تو وہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ ہمارا اپنا نہیں رہا. اور اگر وہ اس حد پر آ جاتا ہے کہ غیر مسلموں کی حمایت میں, دشمنوں کی حمایت میں ہمارے سامنے تلوار نکال کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر تو قتل کیا جائے. تو دیکھیں جی, دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم تو ظاہر دیکھ کر بات کریں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہوئے, قبر پر کھڑے ہو کر پہلا خطبہ دیا. کہا لوگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, ان پر وحی آتی تھی, اللہ انہیں غیب بتا دیتے تھے, ہم پر نہیں آتی, ہم تو ظاہر دیکھتے. اگر اچھے بن کر رہو گے ہم تمہیں اچھا سمجھیں گے, اگر برے بن کر رہو گے ہم تمہیں برا سمجھیں گے. تو ہمارے ہاتھ سے اپنی جان مال عزت بچانے کے لیے اچھے بن کے رہو. تو وہی سیدھی سی بات ہے. تو اگر ایک بچی گھر سے نکلتی ہے اور بالکل بے پردہ ادھننگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورت زانیہ ہے, زانیہ ہے, زانیہ ہے, 3 بار کہا. ہم تو اس بات سے آگے پیچھے نہیں ہوتے, جسے برا لگتا ہے پھر لگے, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, ہمارے بدل دینے سے بدل نہیں جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے. یہ بھی دیکھنا پڑے, تو رہن سہن دیکھ لیں, کپڑے دیکھ لیں. میں تو ٹی وی نہیں دیکھتی بالکل, الحمدللہ اب نہیں دیکھتی. تو اس ویک میں مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں بچی بیٹھ کر, بڑی بچی ان کی کالج گوئنگ گرل,
وہ بیٹھ کر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی ٹیب پر, تو میرے پاس ہی بیٹھی تھی, تو میری نظر بار بار پڑ رہی تھی, تو میں اس میں نوٹس ایک آ رہی تھی, وہ تو اس نے لگائی ہوئی تھی ہینڈ فری, تو مجھے پتا نہیں کوئی پاکستانی ڈرامہ تھا, جیو کا تھا, جو ساتھ آ رہا تھا. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ساری ہی بچیوں کے کپڑے ٹراؤزر اور اوپر ٹی شرٹس پہنے ہوئے گھوم رہی, یعنی کہ وہ ساری کے اندر. اور ایک آدھ جگہ پر جیسے ایک آدھ کیریکٹر نے کرتا پہنا ہوا ہے, تو نیچے وہی پہنی ہوئی ہے ٹائٹ, اور یا جو ہے جینز, اوپر کرتا اور دوپٹہ ہے نہیں. اور یعنی کہ اگر 6-7 کردار جو نظر سے اگر گزرے ہیں, تو 5 نے فیمیل نے وہ انہوں نے جو ہے جینز یا ٹائٹ اور اوپر ٹاپ پہنا ہوا. تو جو یہ ٹرینڈ لاتے ہیں وہی لوگوں میں چلتا ہے نا, اس کا مطلب ہے گھر گھر میں یہ چل رہا ہے. آپ بازاروں میں چلے جائیں یہی نظر آتا ہے, ذرا سے آپ یہاں سے نکل کر لبرٹی تک چلے جائیں تو یہی نظر آتا ہے. ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے نا. پہلی بات اس میں ایک سے زائد باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے یونیفارم سیٹ کیا امریکہ سے تو نہیں آئے نا, ہمارے یہاں سے ہی ہیں. پہلی بات یہ ہے ان کی اپنی سوچ ایسی ہے. دوسری بات یہ ہے جنہوں نے بھی اپنی بچیوں کو اتنے سالوں سے داخل کرایا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو لاگو ہوا نا. اگر وہ پہلی بار ہی پر آواز اٹھاتے کہ ہماری بچیاں یہ ڈریس نہیں پہنیں گی, آپ دیکھیں امریکہ میں مسلمانوں نے آواز اٹھائی ہماری بچیاں اسکارف لیں گی, امریکہ میں اجازت دی گئی. پہلے ایک بچی ایکسپیل کر دی انہوں نے, اس پر یعنی کہ انہوں نے ایکسپیل نہیں کی, غلط بات ہو گئی, انہوں نے ایکسپیل نہیں کی, انہوں نے نوٹس بھیجا گھر, ماں باپ نے بچی اٹھا لی. وہ بات جو ہے میڈیا میں آ گئی, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کہا تھا اٹھائیں, ہم نے تو صرف نوٹس بھیجا تھا کہ یونیفارم کے کوڈ کے خلاف ہے, یہ ہم سے بات کرتے آ کر. اس پر پھر باقاعدہ بات ہوئی, ایک این جی او نے جو ہے وہ کیس کر دیا. بہرحال پھر اس پر یہ ہوا کہ یہ چونکہ کوڈ آف ڈریس ہے مسلمس کا, تو مسلم بچیوں کے لیے الاؤڈ ہے. تو اگلے دن بھی ایک ویڈیو کسی سلسلے میں تھی, تو بچیوں کی اسکول کی, ریل اسکول کی, تو اس میں میرے میاں نے بلکہ مجھے بلا کر دکھایا کہ سارے یورپین بچے بیٹھے ہیں, تو ایک بچی مسلم تو وہ اسکارف لے کر بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ کہتے دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے, ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیں امریکہ میں بیٹھ کر, اچھا فرانس میں بیٹھ کر رہے ہیں نا. پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے, کیا پہلی بات یہ کہ کسی نے آواز اٹھائی؟ کسی نے نہیں اٹھائی. دوسری بات یہ کہ کیا کسی نے کوشچن کیا کہ ضروری ہے کہ ہم اسی شیپ میں پہنیں؟ اب جیسے دیکھیں لا میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ڈریس کوڈ ہوتا ہے پینٹ شرٹ, ٹھیک ہے, اور پہلے شروع میں خواتین کے لیے بھی تھا, اور وہ پہنتی بھی تھی, سلوار سلوار لیتی تھی. لیکن پھر خواتین نے بات کی تو انہیں الاؤ کیا گیا کہ جو پہننا چاہے پہن لے, اور جو نہ پہننا چاہے وہ شلوار قمیض پہنے. تو اب زیادہ تر خواتین وکلا جو ہیں وہ سفید شلوار قمیض کے اوپر کوٹ پہنتی ہیں اور سفید دوپٹہ لیتی ہیں, کوئی ان پر پابندی نہیں ہے. اچھا اس پر پھر اور کچھ خواتین نے بات کی, وہ عبایا پہنتی, کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا. یعنی بات کریں تو صحیح, ہم تو پہلے ہی ازیوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ہمیں اصل میں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے بات کی تو ہمیں جو ہے پچھڑا ہوا سمجھا جائے گا, ہمیں دقیانوسی سمجھا جائے گا, ہمیں پیچھے رہ گیا سمجھا جائے گا. اس وجہ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. بات تو کریں. آپ کو کیا پتا کہ کوئی رول, اب جیسے پھر بات وہیں پر آ گئی کہ ہماری آرمی چونکہ برٹش آرمی سے جنریٹ ہوئی تو شراب پینا عام تھا, اور بلکہ سوشل ڈرنکنگ جب گیدرنگ ہوتی تھی پارٹی میں سبھی کرتے تھے, جو نہیں بھی پیتا تھا وہ خلاف ادب سمجھا جاتا تھا کہ جب آپ کو سرو کیا گیا ہے تو آپ ڈرنک نہ لیں, ٹھیک ہے. پھر اب اللہ کے بندے تھے, انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ کیا مصیبت ہے. پھر وہ وقت آیا کہ منع کر دی گئی کہ شراب حرام ہے تو شراب نہیں ہوگی. ہاں پھر فوجیوں نے جو پیتے تھے, جو عادی تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں پرمٹ دے دیا جائے کہ اگر ہم نے پینی ہے, پھر وہ پرمٹ دیا گیا. پھر اب وہ پرمٹ بھی ختم ہو گیا سلسلہ.
پھر نماز کی اجازت نہیں تھی، ان کے نماز کی اجازت مطلب کہ ڈرل کے دوران آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر بار بار اپلیکیشن دی گئی، بار بار بات اٹھائی گئی کہ ڈرل کے دوران نمازیں ہم کیوں قضا کریں، جنگ تو نہیں ہے نا. پھر اب بات مان لی گئی. اب یہ ہے کہ جو ان کا انچارج ہوتا ہے اس کے ذمے ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ پڑھ لو تو سارے پڑھ لے. تو بہت ساری جو ہے رجمنٹس ایسی ہیں اور جو اپنی نمازیں جو ہیں وہ روٹین کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے انچارج پر ہے، کوئی بحث نہیں ہے. اگر آپ کا انچارج الاؤ کرتا ہے اپنے انچارج سے بات کر لو، نماز جماعت سے پڑھو، ڈرل اتنے ٹائم کی پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کر لیتے ہیں آپس میں. اسی طرح پھر داڑھی کا مسئلہ تھا کہ شیو کرنا لازم تھا، فوجی اٹھ کے سب سے پہلے شیو کرتے تھے. پھر بحث ہوئی 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 ٹھیک ہے ابھی 100% تو نہیں ہے مگر اتنا لا بن چکا ہے کہ جو داڑھی رکھنا چاہے وہ اپلیکیشن دے دے، اس کی اپلیکیشن منظور ہو جائے گی تو وہ داڑھی رکھ سکتا ہے. بچے رکھتے ہیں. بات یہ ہے کوشش کریں گے تو رستے کیوں نہیں نکلیں گے. ہم لوگ خود بہانے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا بچیاں جو ہیں، جب یہ لا پاس ہوا کسی نے ریزسٹ نہیں کیا، نہ بچیوں نے نہ ان کے پیرنٹس نے، فوراً ایکسیپٹ کر لیا. جا کر بات تو کرتے کہ یہ کون سا ڈریس ہے، اس ڈریس سے کیا فرق پڑے گا، کیوں یہی ڈریس پہنا جائے. اسی طرح کا کھلا پورے بازوؤں والا لمبا بھی تو بچیاں گاؤن پہن سکتی ہیں. سر کور کرنے سے، بازو کور کرنے سے سرجری میں یا کسی چیز میں کون سی رکاوٹ آئے گی. اور بلکہ بعد میں جب سرجری کرنے جاتے ہیں تو پھر تو وہ سارا کچھ پہن کر، اوور آل پہن کے، گلو پہن کے، ماسک پہن کے، سر پہ ٹوپی پہن کے جاتے ہیں. تو اب بھی اتروانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں بھی سمجھاؤ کون سی سائنس ہے. جیسے یہ ایک بار کویسچن ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ جو اسپورٹس ویمن ہوتی ہیں یا اسپورٹس مین ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام تو مردوں کا سطر بھی گھٹنوں تک لاتا ہے، تو وہ تو چھوٹی سی کچھ پہنتے ہیں، اسپورٹس جو اسکواش وغیرہ جو کھیلتے ہیں، تو کبڈی والے بھی ایون، تو یہ ان کو یعنی شکر ہے ابھی تو آ گیا ہے. میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا گیا کہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں یا اسپورٹس ویمن ہوتی ہیں، تو اگر وہ لوگ پورا ڈریس پہنتے ہیں تو ان کی کارکردگی پر اثر آتا ہے. تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کی، وہ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتا ہے ویسے بھی میڈیکلی بھی ڈاکٹر ہے ذاکر نائک. تو انہوں نے کہا کہ جی کتنا فرق آتا ہے، 0.18%. ظاہر ہے آپ کیوں پری جا رہی ہیں پہنی ہے تو آپ کی موومنٹ میں تھوڑا سا فرق آتا ہے نا. اگر آپ نے زیادہ زیور پہنا ہو، کبھی ہوتا ہے چوڑیاں پہنی ہو، کوئی چیز پہنی ہو، تو آپ کو موو کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی اور ہیوی چیز پہنی ہو، تو انہوں نے کہا کہ کپڑے پہن کر، فل کپڑے اگر سلیوز فل کر دی جائیں، نارمل کر دی جائیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ کھیلیں، ایتھلیٹ کھیلیں، تو ان کی کارکردگی پر جو فرق آتا ہے وہ 0.18% ہے. یعنی 100 کا 0.18 نہیں، 118واں حصہ. تو کہنے لگے اس سے کیا فرق پڑے گا آپ مجھے بتائیں. یعنی انہوں نے کراس کوسچن کیا. تو وہ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ دراصل آپ کے ایتھلیٹکس کے اندر لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے سٹنٹ ہے، جسم شو کرنا. تو بات وہی ہے کہ ڈاکٹر کو جب ان بچوں کا پریکٹیکل شروع ہوتا ہے، اس طرح کا یونیفارم پہنانے کا مقصد کیا؟ صرف مقصد سمجھا دیں، کوئی مقصد نہیں ہے. اور ایسی چیزیں ہم پر مسلط کیوں ہو جاتی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم اٹھ کر ریزسٹ نہیں کرتے، ہم اٹھ کر بات نہیں کرتے. ہم کہتے نہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ غلطی کر کے دیکھو. ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور ہم نے عجیب عجیب باتیں بنائی ہوئی ہیں، یعنی عجیب عجیب سوچ بنائی ہوئی ہے. تو اللہ پاک آسانی کرے. اصل بات وہی ہے، ہم سب کو آخرت کی فکر نہیں ہے اور آخرت کا یقین بھی نہیں ہے. لیکن جی یقین ہونا تو پہلی فکر یہ ہو کہ ہمارے بچوں کا مرنے کے بعد کیا ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سب ماں باپ کو اس فکر میں پایا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادوں کو کیا ہوگا. یہ فکر کسی کو ہے ہی نہیں کہ ہماری اولادوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو اگر مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے تو میری پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ میں نہ جلے. باقی جو زندگی میں بیتنا ہے وہ تو سب پر بیتنا ہی نہیں. رزق جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہی ملنا ہے. جس کے نصیب میں جو بننا لکھا اس سے بن نہیں جانا ہے، بائی ہک بائی کروک.
تو ہم کیوں اپنے بچوں کو ان راہوں میں ڈال کر اپنے آپ کو بھی اذیت میں ڈال دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ تو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب سے پہلے مسلم بنائیں، وہ جہاں جائیں اسلام کی بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ 2014 میں جو برٹش یونیورسٹی ہے آکسفورڈ، تو اینول ان کا جو فنکشن ہوا، ان کے مختلف ایوارڈز ہوتے ہیں نا، تو اس میں سب سے باوقار، سب سے ڈیسنٹ ڈریس کوڈ کا ایوارڈ جو ہے وہ ایک مصری لڑکی کو ملا، اور وہ عبایا پہنتی تھی، اور ان کے سب کی رائے سے ہوتا ہے نا کہ ووٹنگ کی جاتی ہے، تو جس کے حق میں ووٹ آتے ہیں تو اس کے حق میں ووٹ آئے، پاس آؤٹ کیا تو اس بچی نے گریجویشن کر کے اسکالرشپ پر آئی تھی، تو تھرو آؤٹ اس کا عبایا اور اوپر اسکارف، اس کی تصویریں وغیرہ شیئر ہوئی تھی، ویل نہیں کرتی تھی وہ بچی، لیکن پراپر اسکارف، وہ ڈرامے والا اسکارف نہیں، پراپر اسکارف اور پراپر کھلا عبایا، تو بس عام بچی تھی جیسے آپ کی میری بچیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں مصر جیسے آزاد ملک سے وہ گئی ہے، مصر اسلامی ملک ضرور ہے مگر اسلام وہاں پر نہیں رہا، ٹوٹل یورپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اور آج سے نہیں، یہ بہت عرصے سے، فرسٹ ورلڈ وار سے آپ اس کے حالات پڑھنا شروع کریں۔ اور جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار جب ہو رہی تھی نا، تو اس وقت کے آپ حالات پڑھیں تو پورا عیاشی کا اڈا تھا مصر، تو پھر وہاں کچھ دین کا تھوڑا بہت فہم یہ کہ لوگوں میں آ رہا ہے۔ وہاں سے وہ بچی جو ہے برطانیہ گئی، یورپ ہے، ظاہری بات ہے، مادر پدر آزاد بھی پھر لیں تو کون روکنے والا ہے، مگر اس اپنی بچی کے اندر ایمان تھا نا، اس نے اپنے آپ کو قائم رکھا، تو نتیجہ یہ نکلا ماشاءاللہ کہ وہ دوسروں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنا کر آئی۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتی ہوں، جو چاہے بنائے بچوں کو، لیکن پہلے انہیں ایک صحیح الفکر مسلمان بنائے، ان کے اندر آخرت کی فکر ڈال دیں، انہیں یہ چیز سمجھا دے کہ آپ نے جب بھی کچھ کرنا ہے یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دینا، ہم ہوں نہ ہوں آپ اپنے اوپر اپنا چیک اینڈ بیلنس خود رکھیں۔ تو ہمارے یہ سارے رویے جو ہیں، چاہے وہ قوانین بنانے والوں کے رویے ہوں، چاہے وہ قوانین ایکسیپٹ کرنے والوں کے ہوں، دیکھیں بہت چھوٹی سی بات ہے، جیسے جب یہ قانون بنایا گیا کہ کم عمر بچی کی شادی باپ نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو ایک کرائم ہے، اور ایسے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ قانوناً نہ شرعاً، تو کیا جب یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا، جنرل اسمبلی میں پیش ہوا، وہاں پر ایک بھی نہیں تھا جو اسکالر ہوتا یا جس کو سمجھ ہوتی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، مخالفت کیوں نہیں ہوئی، یہ رد کیوں نہیں ہوا؟ ایک سے زائد شادیوں کا قانون، اس پر سزا، وہ رد کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ باہر سے پہلے سے آ جاتا ہے کہ یہ قانون آپ کے پاس کرنے پھر وہ کروائے جاتے تاکہ ذہن سازی کی جا سکے، تاکہ معاشرے کو تباہی کی طرف لایا جا سکے۔ تو یہ جی بہت زیادہ تکلیف دہ معاملات ہیں، اور اصل وجہ وہی ہے، ہمیں آخرت کا خوف ہے، کسی کو کسی درجے میں نہیں، حکمرانوں کو ہو تو وہ نہ بندے بن جائیں۔ پہلے میں نے آپ سے اس دن ہم بات کر رہے تھے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی، کہ وہ سوکھ گئے تھے اس غم میں کہ میں حاکم بن گیا۔ ہاں جی، ہمارے کوئی حاکم صاحب جو ہیں وہ صرف مچھلی کھاتے ہیں، کوئی حاکم صاحب خود کیا کھانا ہے، یعنی آپ دیکھیں بے نظیر اب تو فوت ہو گئی ہیں، لیکن جب بے نظیر صاحبہ تھی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کے لیے فوڈ آتا تھا باہر سے، منرل واٹر آتا تھا، تب منرل واٹر پاکستان میں نہیں تھا، تو تب منرل واٹر آتا تھا۔ تو یہ ساری جو فرعونیت ہے نا، اب فرعونیت جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی کی ذہنیت کا نام، یہ کسی ٹٹ پونجی میں بھی ہو سکتی ہے اور کسی ملینئر میں بھی ہو سکتی ہے، بات سوچ کی، ذرائع ہوں یا نہ ہو، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو فرعونیت ہے نا، افرادی لیول سے لے کر اجتماعی لیول تک، اس کی ریزن صرف ایک ہے، میں خود بھی سب کچھ ہوں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین آ جائے نا تو بندہ بن جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر لے آتا ہے، پھر وہ حاکم وقت بھی ہوتا ہے نا، اور اس کا اتنا اختیار ہوتا ہے کہ جان نکلتی ہے سب کی، اس سے نام سے کانپتے ہیں، تو ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے نا ثابت کرو یہ چادر کہاں سے آئی، تو وہ جواب دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا تمہاری جرت کیسے مجھ سے پوچھو، ہم سے ہمارا احتساب نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ڈائیلاگ نہیں بولتا،
کیوں سے ہمیں استثناء حاصل؟ قیامت کے دن کون سا استثناء حاصل ہوگا؟ کوئی بھی ہو، کوئی بھی حاکم ہو. اور بدقسمتی سے اس وقت ساری مسلم دنیا کے حاکم ایسے ہی ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کر. ٹیبل میں ٹرن انشاءاللہ چیزیں بدل جانی ہیں، اور یہ بہت لمبی گیم بھی نہیں اب رہی. یہ 50-60 سال کی بات ہے. دنیا میں غالب ایک ہی دین رہ جائے گا، اسلام. لیکن فی الحال حالات مشکل. ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو اس عظیم تبدیلی کے لیے تیار کرنا کہ جب وہ وقت آئے تو ہمارے بچے حزب الرحمان کو چنے، حزب الشیطان کو، دجال کے گروہ کو نہ چنے. تو اتنا شعور تو ہمیں ان کو دینا ہے، ورنہ پھر ظاہر نقصان ہے ہمارے لیے تو ہے ہی، بچوں کا غم بھی اٹھائیں گے ہم. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو سوال ہے یہ آج بھی ہے جی، میں تو پرسنلی بھی سن چکی ہوں. مجھ سے کسی نے کویسچن کیا، یعنی ٹیبل پر بیٹھے تھے، مہمان آئے ہوئے تھے اور مختلف عید تھی تو مختلف فیملیز تھی. تو ایک صاحب نے یہ کہا، ایک عزیز نے یہ کہا کہ اللہ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو دوسرے کہنے لگے آہو کتنے کھڑا کرے گا اللہ سارے ان. یہ وہی ہے اوا اباؤن الاولون. اچھا باپ دادے بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہاں ہوں گے کھڑے؟ ویسے تو یہ اللہ کا پرابلم ہے، میرا آپ کا نہیں ہے. لیکن اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے. یہ جو آپ کی ارتھ ہے نا، 70% پانی ہے اور باقی لینڈ ماسز ہیں. ان لینڈ ماسز میں پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، پوٹوہاری علاقے ہیں، صحرا ہیں، دلدلیں ہیں. وہ سب ختم ہو جائیں گے، سارا لینڈ ماس ہو جائے گا تو پھر سارے کھڑے ہو جائیں گے بھائی. ویسے یہ میں جواب دے رہی ہوں دلیل کا، ورنہ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ تم یہ ٹینشن لو کہ تم نے اصحاب الیمین میں کھڑے ہونا ہے، اصحاب الشمال میں کھڑے ہونا ہے. کہاں کھڑا کرنا ہے، یعنی جگہ کہاں سے لانی ہے، وہ اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو. تسی آم کھاؤ تانوں درختہ نل کی، بالکل اللہ کا مسئلہ اللہ کے لیے چھوڑ دیں. لیکن میں آپ کو دلیل بھی اس کی بتا رہی ہوں، بہت جگہ ہوگی جی کھڑے ہونے کے، بہت جگہ ہوگی. آپ یہ 4 صوفے نکال دیتے تو کمرے میں اتنی جگہ ہو جاتی ہے. تو جب یہ اتنے بڑے بڑے ہزاروں کلومیٹروں پر پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے نہیں رہیں گے، ہزاروں ایکڑوں پر پھیلے ہوئے جنگل نہیں رہیں گے، یہ سارے سمندر نہیں رہیں گے، 70% پانی نہیں رہے گا، سارا لینڈ ماس ہوگا، اور وہ بھی پلین بیڈ شیٹ کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی سیدھی زمین ہوگی جیسے تم لوگ کھینچ کر چادر بچھاتے ہیں. تو اس پر پھر جگہ ہی جگہ ہوگی، بڑی جگہ ہوگی، ٹینشن نہ لے. کل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے پہلے والے بھی بعد والے بھی، لمجموعون لازمن جمع کیے جانے والے ہیں، لام تاکید ہے، لمجموعون سب جمع کیے جائیں گے، لازمن جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم ایک ایسے دن میں جو معلوم ہے، جو طے شدہ، مقررہ. میقات کہتے ہیں طے شدہ جگہ اور وقت، جہاں سے آپ احرام باندھتے ہو اسی لیے میقات کہتے ہیں نا، ڈیسائیڈڈ ہے. تو کس کو معلوم ہے جی یہ وقت، یہ جگہ؟ اللہ کریم. قیامت کب آئے گی، کون سا دن ہوگا، اللہ کو پتا ہے، ہمیں آپ کو نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس مقررہ وقت پر سب اکٹھے کیے جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک. ثم پھر انکم بے شک تم ایھا الضالون اے گمراہو، المکذبون جھٹلانے والو، لاآکلون کھانے والے ہو تم، من شجر من زقوم زقوم کے درخت کے پھل. اب اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، اور جب ہوگا تو اے جھٹلانے والے گمراہو، اس دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ زقوم کے درخت کا پھل کھاؤ. اب زقوم کا درخت آپ کو پتا ہے جہنم کا درخت ہے، جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکٹس کے ساتھ کہ اس کے جیسا درخت ہے، ان کے کانٹے دار. انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں ان ساری مصیبتوں سے دور رکھے. ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، آمین.
फमालियूना भरने वाले हो, मीम लाम हमजा, मिल उल अर्थ पढ़ते हैं ना आप, मिल उस समावात, ये वही है। फमालियूना भरने वाले हो तुम, मिनहल बुतून उससे अपने पेट, तुम अपने पेट उसी के फल से भरो। और आप पढ़ चुके हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं इन्हें खाने के लिए मिलेगा ज़कूम का फल, जो ना भूख मिटाएगा और ना ही इन्हें मोटा करेगा। वमा युस्मिनु वला युगनी, ना इन्हें यानी जिस्मानी सेहत देगा और ना इन्हें भूख से बेनियाज करेगा। यानी भूख की शिद्दत इतनी होगी कि खाए बगैर रह भी नहीं सकेंगे, और उसकी कैफियत ऐसी होगी कि खाकर तकलीफ ही होगी, कोई नफा नहीं होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फशारिबूना पीने वाले हो, अलैहि उस पर, मिनल हमीम खोलता हुआ पानी, और उस पर पीने के लिए तुम्हें मिलेगा खोलता हुआ पानी। फशारिबूना पियोगे, शुरबल हीम प्यासे ऊंट की तरह। हीम कहते हैं ऊंट जब बहुत प्यासा होता है ना, आपको पता है ऊंट महीने भर तक पानी के बगैर रह सकता है। और होता यह है कि जब सफर पर जाना होता है तो ऊंटों को 10-10 दिन प्यासा रखते हैं ताकि वो खूब प्यासे हो जाए। फिर जब वो बहुत प्यासे हो जाते हैं ना, होते भी सहरा में है, तो फिर उनको पानी पिलाते हैं। फिर वो इतना पानी पीते हैं कि वो अपना मैदा भर लेते हैं। उसका मकसद ये होता है कि सफर में इनके पानी की टेंशन ना रहे, तो ऐसा करते हैं उनके साथ। तो वो ऊंट जिसे सफर के लिए प्यासा रखा जा रहा हो उसे हीम कहते हैं। तो अल्लाह कहते हैं उस प्यास से ऊंट की तरह पियोगे। ये बेबसी की इंतहा बयान हो रही है कि प्यास की शिद्दत, पहली बात भूख की शिद्दत इतनी होगी कि बावजूद इसके कि ज़कूम हलक में अटकने वाला होगा, तकलीफ दे होगा। और अल्लाह ने खुद कहा कल गिल बुतून, पेटों में जाकर जोश मारने लगेगा, एसिडिटी शदीद किस्म की पैदा करेगा, सब कुछ छिल जाएगा अंदर तक, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी होगी कि खाए बगैर नहीं रह सकेगा। और फिर उसके साथ जो अंदर भड़क उठेगी, होता है ना कभी आप अगर पराठा खा ले और बाद में इतनी प्यास लगती है कि आप बार बार पानी पीते, आप कहते भी हैं कि पेट आफर गया मगर प्यास नहीं बुझ रही, होता है ना ऐसा। तो आप देखें कि इस कैफियत की इंतहा होगी कि अंदर एक आग भड़क उठेगी और पानी शदीद तलब पानी पीने की होगी, तो उस पर खोलता हुआ पानी पीने पर बेकरार होंगे। और ऐसे अल्लाह कहते पियोगे जैसे ऊंट पीते हैं प्यासे, कि यानी रोक नहीं पाएंगे। हालांकि जाहिर है गर्म पानी जला तो रहा है, लेकिन उसमें बेबसी इतनी होगी कि उसे अंदर तक पिएंगे, भर लेंगे, और जाहिर है फिर वो भी जलाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अजाब ना दुनिया में पूरी तरह से इनको हम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, क्योंकि दुनिया में ये चीज हो नहीं ना सकती। अगर कोई गर्म पानी पिएगा खोलता हुआ, वो तो मर जाएगा। लिहाजा दुनिया में हम इन चीजों को अज्यूम नहीं कर सकते, और आखिरत में अल्लाह हमें इनको ना दिखा। हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल हश्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिल मग़फ़िरा व रहमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह कहते खोलते हुए पानी को तुम ऐसे पियोगे जैसे प्यासा ऊंट पानी पी जाता है ठंडा। हाजा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये है तुम्हारी मेहमानी जजा वाले दिन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए जी 3 ग्रोह पूरे हो गए और 3 ग्रोहों का अंजाम भी बता दिया। अब जिसने जिस ग्रोह में जाना है उसके लिए तैयारी कर। फैसला तेरा तेरे हाथ में है, दिल की शिकन। अब अल्लाह सवाल उठा रहे हैं अक्ल को जगाने के लिए। नहनु नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम तस्दीक क्यों नहीं करते? कैसे होगी तस्दीक? अल्लाह की बात मान के। तो जुबान से हम लाख तकरीरें कर ले, अगर बातें हम अल्लाह की नहीं मानते तो कोई तस्दीक नहीं। क्योंकि सिद्क क्या है? सिद्क है कौल और फेल का यकसा हो। अगर कौल और फेल यकसा नहीं है तो ये तो मुनाफिकत है, सिद्क कहां से आ गया?
تو صدیق وہ ہوتا ہے جس کا قول اور فعل یکساں ہوتا ہے، اس کا قول اس کے فعل کی اور اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے. جیسا کہ ابو بکر تھے نا، ایمان لائے، آپ کو رسول مانا، اللہ کو رب مانا، پھر کبھی اس بات سے نہیں ہٹے. تو لہٰذا جو انتہائی کٹھن مرحلہ تھا حدیبیہ کا، ایمان والوں پر وہ مرحلہ ایمان کے اعتبار سے بہت کٹھن تھا. جسمانی تکلیف نہیں تھی اس میں روحانی اذیت تھی. ہم کیوں جھک جائیں، ہم کیوں جھک جائیں کافروں کے سامنے، یہ اذیت تھی نا. سارے صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے تھے. اگر کوئی اس وقت بھی اطاعت پر قائم تھا تو ابو بکر. لہٰذا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کویسچن کیے، اور پھر ابو بکر کے پاس آئے بے قراری میں کویسچن کیے، تو آپ دیکھیں جواب تک سملر تھے دونوں کے. یعنی انہوں نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم حق پر نہیں، آپ نے کہا ہم حق پر ہیں. عمر نے کہا پھر یہ اللہ کے غضب کا شکار نہیں کفار، آپ نے کہا ہاں کفار غضب کا شکار ہے. تو کہنے لگے پھر ہم اطاعت کیوں کریں، ہم جھک کر صلح کیوں کریں. آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کرتا ہوں جس کا اللہ حکم دیتے. پھر ابو بکر کے پاس آئے، یہی کویسچن کیے، یہی آنسر ملے. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جھک کر صلح کریں، ابو بکر نے کہا محمد اللہ کے رسول ہے، وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے. اس حد تک ذہنی آہنگی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ کی کتاب کو پورا پورا اپنا لیتے. تو پھر جب ہمیں آج تک یہ ہضم نہیں ہو سکا نا کہ عورتوں پر پردہ فرض ہے، آج تک یہ ہضم نہیں ہو سکا نا کہ دوسری شادی مرد کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، آج تک اگر یہ ہضم نہیں ہوا نا کہ باپ اپنی کمسن بیٹی کی شادی بھی کر سکتا ہے، آج تک اگر یہ بات ہمارے دل سے حلق سے اتر کر دل تک نہیں نہ پہنچتی کہ مرد کا وراثت دگنا حصہ ہے، آج تک اگر ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا نا کہ مردوں کو ہم پر ایک درجہ فوقیت دی گئی ہے، تو بھائی ایمان کہیں نہیں. ایمان حلقوں سے اوپر ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ لوگوں کی قمیضیں ہیں، کسی کی حلق تک ہے، کسی کی گلے تک ہے، کسی کی سینے تک ہے، کسی کی کمر تک ہے. عمر کی قمیض پیروں میں ڈل رہی ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بھی بتا دے. آپ نے کہا اس سے مراد ایمان، کہ کسی کا ایمان گلے تک، کسی کا منہ تک، کسی کا سینے تک. عمر ایمان میں ڈوبے ہوئے تھے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کہا ایک مرتبہ کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کسی کے منہ تک رہ جاتا ہے اور کسی کے اوپری حلق تک آتا ہے اور کسی کے حلق میں پہنچتا ہے اور کسی کے گلے تک اور کسی کے سینے کے بالائی حصے تک اور کسی کے دل تک، اور کوئی ہوتا ہے کہ قرآن اس کے دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے. تو یہ پھر اوپر اوپر تک ہے نا، اوپر اوپر تک. تبھی بڑے بڑے عالم بھی جو ہیں تو ان کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں. یہ قیامت کے دن کے جو فیصلے ہیں نا وہ دل کی حالت پر ہونے والے. میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، آئی ڈی کارڈ دیکھ کر نہیں ہونے والے. تو اپنے اپنے دل کی حالت کا ہمیں جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حالت کا جائزہ لینا ہے. اگر ہمیں اللہ کے احکامات برے لگتے ہیں، چبھتے ہیں، تو معاملہ خراب ہے بھائی. ابھی ہاتھ میں ہے، ابھی علاج کر لو، ہو سکتا ہے. لیکن اگر نظر انداز کیا تو پھر ایک دن آئے گا جب پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس دن کا نام ہی یوم حسرت ہے، پھر حسرت کریں گے. افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو. منی سے ہے یہ جملہ، یہ لفظ جو ہے منی سے ہے. منی کا لفظ آپ نے کہیں نہ کہیں فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. سیکشل ریلیشن کے بعد جو جوش کی حالت میں پانی نکلتا ہے، جو ڈسچارج ہوتا ہے، اسے منی کہتے ہیں. تو نطفہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے سپرم کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کبھی غور کیا ہے جو سپرم ڈسچارج کرتے ہو تم کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے نا. کہاں ہوتے ہیں اس کے اندر حیات؟ صرف مائکروسکوپک سیلز ہوتے ہیں نا، اور وہ سیلز بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. کروڑوں سیل ہوتے ہیں ہر قطرے کے اندر. اب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو میچ کر جاتے ہیں 2 سیل اور ایک جان وجود میں آ جاتی. آج تو ہم یہ چیز بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ سیلز جن لوگوں کی ٹیوب بند ہوتی ہیں، نہیں ڈسچارج ہو پاتا، تو وہ ان کے سیلز لے کر ٹیوب میں ڈال کر، مدر کے بھی جو ہے اووریز لے کر وہ ڈال دیتے ہیں ٹیوب کے اندر،
اور مدر ووم میں رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ میچ ہوں گے یا نہیں یہ کسی کے بس میں نہیں، یہ پھر اس کے بس میں. میچ ہو گئے تو فباہا، نہ میچ ہوئے تو آپ کا نصیب. صرف یہ کر سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انتم، کیا تم تخلقونہ، تخلیق کرتے ہو اسے، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں. دنیا کا کون سا بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں بچہ بناتا ہوں؟ اگر انسان، سب کو آج پتا ہے، سائنسی طور پر ہم جانتے ہیں ایک انسان کے جسم میں کتنا نائٹروجن ہے، کتنا کاربن ہے، کتنا جو ہے اور نامیاتی مرکبات ہیں. تو کیوں نہیں بنا لیتے انسان؟ اکٹھے کر لینا اتنے مرکبات اور بنا لے بندہ. نہیں بنتا، نہیں بنتا، کیونکہ وہ قوت حیات کہاں سے لائیں؟ جسے اللہ نے آدم میں ڈالا اور وہ مٹی کا مجسمہ انسان بن گیا، وہ قوت حیات کہاں سے لائیں؟ وہ اسی کے پاس ہے، بس وہ اس کا کن ہے. تو سادہ سی بات ہے، ایک قطرہ پانی کا باڈی کے اندر جاتا ہے اور تولید کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر پورا مرحلہ گزرتا ہے. اور ان مرحلوں کو آج تو آپ نے دیکھا ہے، مائکروسکوپک جو آپ کے سامنے امیجز آتے ہیں، جو الٹرا ساؤنڈز آپ کرواتے ہیں، تو آپ نے دیکھے ہیں کیسے ایک لوتھڑا، پھر تھوڑی سی شکل، پھر ہاتھ پیر بنتے ہیں. ایک سٹیج ہوتا ہے جب ہاتھ پیر نہیں ہوتے. اچھا، پھر ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں کان اور آنکھیں نہیں ہوتی، خالی جو ہے نا اسکل ہوتی ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مٹی بنانے والے کو مہار نے باوے کا منہ بنا کے رکھ دیے. پھر اس پر آنکھیں بن جاتی ہیں، پھر کان نکل آتے. کہاں سے آ رہے سارا کچھ؟ پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچہ موو کرنا شروع کر دیتا. اور کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو سسٹمیٹک رکھا ہے. کتنا اللہ نے انتظام رکھا کہ باڈی کے اندر مختلف طرح کے تیزاب ہوتے ہیں، ایسڈز ہوتے ہیں، تو بچے کو علیحدہ ہی ووم کے اندر رکھا، اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہو. کتنی عجیب بات ہے. اور پھر بچے کی پیدائش بذات خود ایک عجیب چیز ہے. انسانی باڈی سے اتنے بڑے جسم کا خارج ہونا بذات خود ایک حیرت کی بات ہے. تو یہ سارا معاملہ صرف اللہ کے حکم کا. کسی کے کوئی اگر بچہ بنا سکتا تو دنیا میں کوئی بے اولاد ہوتا؟ کوئی نہ ہوتا. اولادیں اس کے بس میں. تو اللہ کہتے ہیں ذرا سوچو کون بنا سکتا ہے انسان. تو جب یہ جانتے ہو تو پھر مجھے رب مانتے کیوں نہیں ہو؟ نحنو، ہم، قدرنا، تقسیم کیا ہم نے، تقدیریں لکھ دی، بینکم الموتا، تمہارے ماں بین موت کو، وما نہیں نحنو ہم بمسبوقین، ایسے کہ ہم پر سبقت لے جاؤ. سابق سے مسبوق ہے، سابق سبقت لے جانے والا، مسبوق جس پر سبقت لے جائی جائے. تم ہم سے جیت نہیں سکتے، تم ہم پر بازی لے جا نہیں سکتے. یعنی ہم نے تمہاری موت کا وقت متعین کر دیا، تم اسے بدل نہیں سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے. جو لکھ دیا وہی ہوگا، تم چینج نہیں کر سکتے. نہ کوئی وقت سے پہلے مر سکتا ہے، نہ کوئی وقت کے بعد. اللہ کے فیصلے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. الا، اس پر کہ ان کے، نبدلا، ہم بدل ڈالیں، امثالکم، تم جیسوں کو، تمہاری شکلوں کو، وننشئکم، اور نئے پیدا کرتے تمہیں، فی مالا، اس میں جو نہیں تعلمون، تم جانتے. ہم اس پر بھی غالب ہیں کہ تمہاری موجودہ حالتوں کو بدل کر تمہیں ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو تمہیں مسخ کر دوں، میں چاہوں تو تمہیں ختم کر کے کسی اور شکل میں لے آؤں، میں چاہوں تو تمہیں مٹا دوں اور کوئی اور قوم پیدا کر دوں. سارے ہی معنی ہیں اس کے اندر. یعنی اصل میں یہ اس اعتراض کا جواب آ رہا ہے نا، اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ کہتے کیوں؟ پانی کے ایک حقیر قطرے سے میں تمہیں انسان بنا کر پیدا نہیں کیا؟ اور اگر میں چاہوں تو تمہیں کچھ بھی بنا دوں، کچھ بھی بنا دوں، تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جب پہلی بار پیدا کر سکتا ہوں، پہلی پیدائش انسان کی کون سی کام حیرت انگیز ہے، تو دوسری پیدائش کی بحث کیا ہے؟
جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی کرے گا. وَلَقَدْ بلا شک و شبہ علم تم جان لیا تم نے ان نشأۃ الاولیٰ پہلی پیدائش کو. فلولا تذکرون تو تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ دیکھ لیا تم اس طرح پیدا ہوئے ہو اور تم سب یہ جانتے ہو بچے کی پیدائش کے یہ مراحل سبھی جانتے ہیں. وہ ایک کسان ہو، وہ ایک مزدور ہو، وہ ایک ڈرائیور ہو، سب کو پتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب تم جانتے ہو کہ پہلی بار کی پیدائش ایسی حیرت انگیز ہے تو پھر نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تحرثون کیا تم نے دیکھا وہ بیج جو تم بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ تم اگاتے ہو اس بیج سے فصل کو، ہم نحن الزارعون یا کہ ہم اگانے والے. ظاہری بات ہے بیج بونا ہمارے بس میں ہے، پودا نکالنا ہمارے بس میں نہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کون تمہاری فصلیں اگاتا ہے؟ لو اگر نشاء ہم چاہیں لجعلناہ ہم کرتے اس فصل کو حطاما ریزہ ریزہ فظلتم رہ جاؤ تم تفکہون باتیں بناتے. اگر ہم چاہیں تمہاری فصل کو برباد کر دیں، کوئی طوفان آ جائے، کچھ ہو جائے، فصل ختم ہو جائے تو تم کیا کر سکو گے؟ صرف رو پیٹ ہی سکو گے نا. انا لمغرمون تب تم کہو گے بے شک ہمیں تو تاوان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی. غرامہ کہتے ہیں نا نقصان کو، تو چٹی کے معنی میں ہمیں تو چٹی پڑ گئی، ہماری تو فصل برباد ہو گئی، ہم تو لٹ گئے. بل نہیں نحنو ہم محرومون محروم کر دیے گئے. یعنی کہ تم کہو گے کہ ہمیں تو چٹی پڑ گئی، ہم تو محروم ہو گئے، ہماری تو فصل برباد ہو گئی، ہم تو تباہ ہو گئے. افرأیتم کیا تم نے دیکھا الماء پانی کو الذی جو تشربون تم پیتے ہو؟ کبھی غور کیا ہے پانی پیتے ہوئے پانی پر؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون تم اتارتے ہو بادلوں سے پانی یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں ہمارے پچھلے 3-4 سال سے بارشیں کم، اتنی خشکی ہے نا کہ آپ دیکھیں مٹی نہیں ختم ہوتی. پہلے نہیں تھا ایسے خشک سالی. برسات میں بھی تھوڑی بہت ہی بارش ہوتی، پہلے اتنی بارشیں ہوتی تھی جمعرات دی چڑی جی جمعرات میں مکے گی اور پھر بارشیں بھی جل تھل کر دیتی. اب ترس گئے ہیں بارشوں. تو اللہ اتارنے والا ہے، کیوں نہیں کوئی اتار لیتا؟ اللہ کہتے ہیں میں ہی بارشیں برساتا ہوں، پانی میں اتارتا ہوں تو تمہاری زندگی چلتی ہے. لو نشاء اگر ہم چاہیں جعلناہ بنا دیں ہم اس کو اجاجن کڑوا نمکین کھارا فلولا تشکرون تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم اس پانی کو کھارا بنا دیں تب کیا کرو گے؟ سمندر ہے نا، پانی پانی ہے، پیا جا سکتا ہے، گھونٹ نہیں پی سکتے، منرلز اتنے زیادہ ہیں اس میں. تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے پانی کو کھارا بنا دیں تب کیا کرو گے؟ تو شکر گزاری کرو. افرأیتم النار کیا تم نے آگ کو دیکھا؟ التی تورون جو تم جلاتے ہو. انتم انشأتم شجرتہا تم اس کا درخت اگاتے ہو. ام نحن المنشئون یا ہم اگانے والے. جو آگ تم جلاتے ہو اس پر غور کیا؟ درختوں سے جلاتے، لکڑی سے جلاتے. تو آپ دیکھیں کہ درخت جو ہے اس کے اندر بظاہر تو لکڑی آگ کی کوئی صلاحیت نہیں، وہ گیلا ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، خوشبو دیتا ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایندھن بن جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کبھی غور کیا ہے تم اگاتے ہو درخت کہ ہم اگاتے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ہم نے اسے تمہارے لیے ایک نصیحت بنا دیا. ومتاعا سامان ہے، نفع ہے، للمقوین مسافروں کے لیے. درختوں میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ غور کرو، اور یہ فائدے کی چیز ہے مسافروں کے لیے. جب سفر کرتے ہیں تو راستوں میں بجلیاں تو ساتھ نہیں چلتی نا، خاص طور پر اس وقت میں تو بہت دقت تھی. تو جانوروں سے بچنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، اندھیرے سے بچنے کے لیے، ہر چیز کے لیے آگ ہی ایک آسرا تھی. تو اللہ نے کہا کہ یہ نفع کی چیز ہے. اور آگ کے حصول کے لیے پھر کیا کرتے تھے؟ جہاں پہنچتے تھے کیا کرتے تھے؟ قافلے، لکڑیاں اکٹھی کر لیتے تھے، ہے نا.
اگر گیس سے آگ جلانی پڑتی ہمیشہ تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. تو اللہ نے آسانی رکھی, لکڑیاں اکٹھی کرو, آگ جلا دو. فسبح, پس تسبیح کیجئے, بسم ربک العظیم, اپنے رب کے عظیم نام کی. کیا تسبیح ہوگی جی؟ سبحان ربی العظیم. اسی لیے رکوع میں یہی تسبیح کی جاتی. تو اسے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سب رکوع میں ہی پڑھیں گے, ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. فلا اقسم, نہیں میں قسم کھاتا, بمواقع النجوم, تاروں کے غروب کی جگہوں کی. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے راستوں کی, مداروں کی, ان کے ٹریکس کی. وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, لقسم, قسم ہے, لو تعلمون, کاش تم جان لو, عظیم, بہت بڑی. اے انسانوں اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اللہ اپنی ایک بہت بڑی مظہر قدرت کی قسم کھا رہے ہیں نا, ستارے اور پھر ان کے مدار اور کائنات کا نظام, اللہ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں قسم بہت بڑی ہے اگر تمہیں شعور ہو تو. کس بات کی قسم ہے جی؟ اللہ کہتے ہیں ستاروں کے گردش کرنے کے مقامات کی قسم ہے, یعنی اس یونیورس کے عظیم ہونے کی قسم ہے. انہ لقرآن کریم, یہ قرآن کریم ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ کوئی طلسم نہیں ہے, یہ کوئی منتر نہیں ہے, یہ قرآن کریم ہے. قرآن آپ کو پتا ہے ہماری کتاب کا, کلام اللہ کا ایک نام ہے, صفاتی نام ہے. قرأ یقرأ سے ہے, اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. رحمان کے وزن پر ہے نا, مبالغہ ہے. قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, ماشاءاللہ. اور کریم بھی جو ہے فائل کے وزن پر مبالغہ ہے. معزز اور معزز کر دینے والا دونوں معنی. تو قرآن خود بھی معزز ہے اور جو پڑھتے ہیں ان کو بھی معزز کر دیتا ہے, ان کو بھی معزز کر دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نا, انہ لقرآن کریم. ماشاءاللہ سورہ ہے 30ویں پارے کی. اب دیکھیں نام اٹک گیا میرے دماغ میں. ابھی نام سے میں آتا ہے سورہ کا, میں بھی بتاتی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن کریم ہے, یہ کوئی جادو, کوئی منتر, کوئی سکھاوا کچھ نہیں. فی کتاب مکنون, یہ ہے محفوظ کتاب کے اندر لکھا ہوا. مکنون کا لفظ آپ نے پہلے کس میں پڑھا ہے؟ کئی صورتوں میں پڑھا ہے. کس کے لیے پڑھا ہے؟ چھپی ہوئی چیزوں کے لیے, حوروں کے لیے پڑھا آپ نے. جی جی, حوروں کے لیے پڑھا آپ نے, کہ اس طرح گویا کے پوشیدہ رکھے ہوئے موتی ہو. لؤلؤ مکنون کہاں پڑھا ہے؟ اب یاد کریں. رحمان میں, رحمان میں تو پڑھا ہی ہے, اور کئی اور بھی قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے. کاف نون نون سے ہے نا, تو کتاب مکنون بھی اسی معنی میں ہے, محفوظ کتاب. کہاں پر محفوظ ہے قرآن مجید جی؟ لوہے محفوظ میں. تو لوہے محفوظ تک کسی کی رسائی نہیں ہے سوائے آپ کے بابوں کے, وہ پہنچ جاتے ہیں, کہانیوں کے تحت وہ پہنچ جاتے ہیں. باقی کسی کی رسائی نہیں ہے, اللہ کی محفوظ کردہ کتاب ہے اور محفوظ ہی ہے جی, لہٰذا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. لا یمسہ الا المطہرون, اسے کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاک لوگوں کے. کون پاک لوگ جی؟ فرشتے مراد ہیں یہاں پر خاص طور پر,
क्योंकि ये आयत अपने कॉन्टेक्स्ट में चल रही है।
یہاں پر یہ سوچ پریویل کرتی ہے. نہیں دیکھیں جی دیوبندی بریلوی ہیں تو بھائی بھائی نا, حنفی ہے نا دونوں, تو جس میں جو شدت کرے. بات دیوبندی یا بریلوی کی نہیں ہے, بات ہے جو ان باتوں کو بغیر سوچے سمجھے فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی, یہ ساری باتیں خود ساختہ ہیں, اور اس آیت سے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. میکسیمم یہی ہے کہ آپ گلوز پہن لیں اگر آپ کا دل مانتا ہے. میں تو اس پابندی کو اس لیے قبول نہیں کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا تو پتا ہوتا نا. آپ نے کبھی کسی صحابیہ کو کہا کہ بھئی حائضہ خواتین بتایا کرے؟ کبھی کسی کو کہا؟ کبھی بھی نہیں کہا. آپ کی بھی تو ہفتہ وار محفل ہوتی تھی نا, بدھ کا دن آپ نے خاص کر دیا تھا, خواتین کو ہی پڑھاتے تھے, تو کبھی یہ بحث اٹھی؟ کبھی بتایا؟ اور اگر یہ بات کہی گئی ہوتی تو سب سے پہلے امہات المومنین کو بتاؤ آئیں. بالکل, اور یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. یعنی یہ بات یوں ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے غسل میت کے بعد کیا ہم نہائیں؟ ضروری ہے؟ آپ نے کہا نہیں, ضرورت سمجھو تو نہاؤ, نہ ضرورت سمجھو تو نہ نہاؤ. زندہ ہو یا مردہ, مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے بات فرمائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رستے میں ملے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سلام دعا لیا, پھر وہ غائب ہو گئے. آپ نے ایک دو دفعہ دیکھا, نظر نہیں آئے. تھوڑی دیر بعد پھر وہ مسجد میں آ گئے. تو آپ نے کہا کہ رستے میں ملے تھے نا, تو پھر مسجد میں آ گئے. آپ نے کہا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں جنبی تھا تو میں نہانے چلا گیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے سب سے سیریس جو ناپاکی ہے وہ جنابت ہی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ سبحان اللہ, مومن کبھی جنبی نہیں ہوتا. کہ نماز کا وقت تو نہیں تھا نا, آپ کے ساتھ آنا تھا, تو آپ کے ساتھ آنے کے لیے بھی انہوں نے سوچا کہ میں نہا کر ہی آؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ یہ کہا, آپ کا جو جملہ تھا سبحان اللہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا, اس میں یہ مانا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی, میرے ساتھ آنا تو یہ کوئی ایسی ناپاکی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے یہاں خواتین کو لے کر یہ باتیں کافی فیملیز میں پائی جاتی ہیں کہ جی اگر میاں بیوی کے ریلیشن کے بعد نہائے نہیں, جنابت کا غسل نہیں اتارا, تو جتنے قدم چلیں گے تو گناہ ہوگا, اور بچے کو دودھ پلانا حرام ہے, اور کچن میں جانا حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مومن نجس نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور موقع پر ایسا ہوا کہ آپ نے کسی صحابی کو بھیجا ایک انصاری کو بلانے کے لیے. ان کے گھر گئے, ان سے کہا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو کہنے لگے اچھا تم چلو میں آیا. تو وہ جلدی جلدی نہائے اور بھاگے بھاگے آئے, تو سانس بھی چڑھا ہوا تھا اور گیلا ہی تھا بال وغیرہ. آپ نے کہا کیا ہوا, آپ ہانپ کیوں رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلدی جلدی آیا کہ آپ کو میرا انتظار ہے, تو مجھے جنابت تھی تو میں نے نہانا تھا, تو میں جلدی جلدی نہایا اور جلدی جلدی آیا. تو آپ نے کہا آپ نے اہمی تکلیف کی, میں نے آپ کو نماز کے لیے تو نہیں بلایا تھا, میں نے تو آپ کو کام کے لیے بلایا تھا. تو یہ ہم نے باتیں بنائی ہوئی, ساری باتیں بنائی ہوئی. ناپاکی کس بات کی ہے؟ ناپاکی تو صرف نماز کے لیے ہے نا. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز کے وقت سے پہلے آپ نے پاک ہونا, سمپل بات ہے. ہاں ویسے اس بات کے درجات ضرور ہے کہ آپ جلدی جو ہے وہ پاک ہو جائے, پسند کرتے ہیں نا اللہ. لیکن یہ تو صرف تقویٰ کی باتیں ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جنب ہوتے تو آپ سو جاتے, صبح اٹھ کر فجر سے پہلے نہاتے. یعنی تہجد کے بعد اگر آپ تھوڑا ریسٹ کرتے اور اس میں جنابت ہوتی تو آپ فجر سے پہلے نہاتے, اور اگر عشاء کے بعد آپ جنب ہوتے تو آپ سو جاتے اور آپ تہجد سے پہلے نہاتے. اور ہم سے بہت زیادہ نیک لوگوں کا یہ معمول تھا. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جنب ہوں تو میں سو جاؤں ایسے؟ آپ نے کہا ہاں سو جاؤ, چاہو تو وضو کر لو, چاہو تو. تو یہ بڑی ہی بیکار اور بےہودہ باتیں, لا علمی پر مشتمل باتیں ہیں. اور یہ باتیں جو ہیں نا یہ ذاتی ضد کی ہیں. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کتاب آنے کے بعد انہوں نے آپس میں باہمی ضد کی وجہ سے اختلاف رائے کیا. یہ اختلاف رائے بھی باہمی ضد کی وجہ سے ہے, اور امت کو بانٹا ہوا ہے انہوں نے سنی وہابی کے چکروں میں.
इस चीज का ताल्लुक, जो बात वो खातून कह रही है, उसका ताल्लुक तकवा से नहीं है, उसका ताल्लुक वहम से है। और वहम का इलाज, जो कहते हैं लुकमान हकीम के पास नहीं था, मेरे आपके पास क्या होगा। हाँ, एक बात ये है कि खवातीन को एतकाफ करने से पहले अपनी डेट्स जरूर देखनी चाहिए, स्पेशली वो जो मस्जिद में एतकाफ करते हैं, क्योंकि फिर उनके पास कोई रास्ता भी नहीं ना रहता। और औरतों का मस्जिद बैत में ही एतकाफ सबसे सही। देखिए, सीधी सी बात है, पहली बात, फर्ज नमाज घर की अफजल है तो नफल एतकाफ घर का ही अफजल। दूसरी बात, आप एक मिसाल नहीं ला सकते कि उम्महातुल मोमिनीन या सहाबियात मस्जिद में एतकाफ किए, तो एतकाफ तो वो भी करती थी, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जितना फितना आ चुका है उसमें 10 दिन 10 रात, वो अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने आकर कहा ना कि उमर को देखो, हमें मस्जिद में जाने से रोकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं रोका था। अम्मा आयशा ने कहा अगर तो हमारी अहद की औरतों के तरीके देखे होते ना तो आप भी रोक देते। अब उनके अहद की औरतें तो हमारे अहद की देखते ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते संगला पाके कार चलो। नहीं, वाकई, जैसे मैं जुमलों पर हैरान होती हूँ। हम बाहर जा रहे हैं, कहाँ बाहर जा रहे हैं, दिल घबरा रहा है, जरा हम बाहर से होकर आ रहे हैं। घरों में दिल घबराते हैं, घरों में हो, कैद खानों में हो। अल्लाह पाक ने कहा वक़रना फी बयूतिकुन्ना, घरों में वक़ार के साथ बैठा करो, सिर्फ जरूरत के वक्त बाहर निकलो। तो अगर नबी जेन्युइनली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते घरों में ताड़ दो इन औरतों को, जरूरत नहीं कि बाहर निकले। जितना मेकअप, जितनी खुशबू लगाकर छिड़क कर निकलती हैं, सेर पाउडर लगाकर, जेन्युइनली यानी इतना तैयार होकर, सारों का यही हाल है। बच्चों को पिक करने जा रहे हैं, स्टोर पर शॉपिंग करने जा रहे हैं, मेकअप करके जा रहे हैं, किसको दिखाना है भाई? वहां कौन से शोहर बैठे हुए हैं या कौन से भाई बैठे हुए हैं, किसके लिए तैयार हो रहे हैं? सबके लिए इम्तिहान बनकर जा रहे हैं। अच्छा, निकलने से पहले ऊपर परफ्यूम स्प्रे हो रहा है, निकलने से पहले क्यों हो रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू लगाकर घर से निकली और मर्दों ने उसकी खुशबू को सूंघा, वो जानिया है, वो जानिया है, वो जानिया है। अब ये मेरी बच्चियां हैं या आपकी बच्चियां हैं, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्टिफिकेट तो चेंज नहीं हो सकता। तो ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं, जेन्युइनली कहती हूँ। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो वो कहे घरों में ताड़ के रखो इन औरतों को, खबरदार ये बाहर निकली। हाल ही नहीं है हमारा निकलने वाला, हाल ही नहीं है हमारा निकलने वाला। तो अल्लाह रब्बे करीम हमारे हाल पर रहम करे। कोई हाल नहीं है। बहरहाल जो हमारे फितने के हालात है ना, उनके सबब से भी मस्जिद बैत ही बेहतर। और आपको पता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबियात मस्जिद बैत का एहतमाम करवाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना मस्जिद बैत कायम करो अपनी, कि घरों में नमाज की जगह बनाओ, तो सहाबियात करती। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उम्मे कैस की भी रिवायत है, चार पांच जो हैं सहाबियात की मुख्तलिफ रिवायतें हैं। तो उम्मे कैस की भी रिवायत है, उम्मे सुलैम की भी है। तो अनस बयान करते हैं कि हमारे घर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरी वालिदा ने कहा कि आप नमाज पढ़ दें ताकि हम अपने नमाज पढ़ने की जगह बना लें। किसी एक कमरे में कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने खड़े हुए और पीछे मेरी वालिदा खड़ी हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे मेरी वालिदा खड़ी हुई। क्योंकि सब दो लोग थे, माँ बेटा थे। इसी तरीके से उम्मे कैस के घर आप गए तो उम्मे कैस ने आपको खाना खिलाया और फिर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आप आए हैं तो मेरा एक काम कर देंगे? आपने कहा कहें। तो कहने लगे कि आप हमें आज नमाज पढ़ा दें ताकि हम इस जगह को अपनी नमाज की जगह बनाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत नमाज पढ़ाई। तो घर में मस्जिद बैत बनाना सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मर्दों पर नाराज होते थे कि नफल नमाज घर में पढ़ो। तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक गोशा अलग कर लिया था, जिसे सरकंडों से आपने इस तरह रूम की शक्ल दे ली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नफल नमाज पढ़ते थे। तो एक दिन लोग आ गए तो आपके साथ नमाज में शरीक हो गए, आप चुप रहे। दूसरे दिन हुए, तीसरे दिन लोग आए, आपने उनको अलाउ नहीं किया, दरवाजा नहीं खोला। तो उन्होंने दरवाजा बजाया, आपने नहीं खोला, कंकरियां मारी, आपने नहीं खोला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे ना, सलाम फेरा होगा, फिर आप बाहर आए तो आप गुस्से में थे, यानी वो कंकरियां मारने से आप गुस्से में थे। आप बाहर आए, आपने कहा लोगों
تم لوگ اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو, اپنی مسجد بیت میں. تم کیا چاہتے ہو کہ تہجد کی نماز تم پر فرض کر دی جائے اور پھر تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ؟ چلے جاؤ یہاں سے اور اپنی اپنی نفل نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت جن رکعتوں کو ہم سنت کہتے ہیں, وہ نفل رکعتیں بھی آپ گھر میں ہی پڑھتے تھے, جمعے کی بھی اور ظہر کی بھی, جو بعد کی 2 بھی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پڑھ کر جاتے تھے اور پھر گھر آ کر پڑھتے تھے. فجر کی تو 2 ہی ہیں نا, ظہر کی آپ 4 گھر پر پڑھتے, پھر جاتے وہاں فرض پڑھتے, پھر 2 سنتیں گھر آ کے پڑھتے. تو گھر میں ایک مقام نماز کا ہونا سنت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا حکم دیا بلکہ جب آپ سے فرمائش کی گئی تو آپ نے مسجد بیت کو متعین کرنے کے لیے نماز بھی پڑھا دی, برکت کے لیے. اور اس مسجد بیت میں مردوں کو بھی نفل نماز پڑھنی چاہیے, اور وہ مسجد بیت مسجد ہے, تو جب عورتوں کا اعتکاف کرنا ہو تو مسجد بیت میں کریں, یہی صحیح رائے. اگرچہ اس پر ہمارے جو ان کے اعتکاف پر مسجد بیت پر نہیں, مسجد بیت پر تو جو ہے اہل حدیث علماء بہت پسند کرتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں, لیکن اعتکاف پر آ کر وہ ضد میں اڑ جاتے ہیں کہ نہیں مسجد میں ہی ہوگا, تو وہ غلط ہے. جی 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 نہیں, باقاعدہ طریقے پر آپ ایک جگہ کو ایک خاص شکل دے دیں, وہ نہیں ہے. آپ گھر میں کسی ایک جگہ کو متعین کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس انچ سے میں نے ہٹنا نہیں, کوئی ایک آدھ کمرہ جو پرسکون ہو. جیسے یہ میرے گھر کا آؤٹر کمرہ ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر تم اندرونی کمرے میں نماز پڑھو. تو میرا جہاں کمپیوٹر ہے میں وہیں پر نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہوں, کیونکہ وہ سب سے الگ تھلگ ہے, دروازہ بند کر لو تو آوازیں بھی نہیں آتی. تو ایک باقاعدہ شکل دینا اس وجہ سے میں پسند نہیں کرتی, صرف اس وجہ سے, ویسے ہی کسی حدیث سے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجدیں سجانے سنوارنے کا رواج ہی نہیں تھا. تو ابھی ہم ایک گھر میں گئے, ویسے نماز کی جگہ بنانا اچھی بات ہے, لیکن نماز کی جگہ بنانا مطلب متعین کرنا مراد ہے. انہوں نے باقاعدہ کٹہرا, جیسے مسجدوں میں بنے ہوتے ہیں نا محراب کے کٹہرے الگ, انہوں نے باقاعدہ کٹہرا بنا کر تو جگہ الگ کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہندو جب اپنے گھر بناتے ہیں تو وہ باقاعدہ مندر کی علیحدہ جگہ تعمیر کرتے ہیں. تو وہ میں ابھی بھی کہتی ہوں. ہاں میں نے میاں صاحب کے گھر میں دیکھا, ان کا مجھے اچھا لگا, انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا, انہوں نے کمرے بنائے نا بیڈ روم, ہر بیڈ روم میں انہوں نے ایک سائڈ پر تھوڑا سا ایک سٹیپ اونچا کر کے جگہ چھوڑ دی, ایک سٹیپ اونچی, اس ایک سٹیپ اونچی پر انہوں نے جائے نماز وغیرہ بچھا دی. بس وہ الگ بھی ہے اور وہ شامل بھی ہے.